رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ قرآن کی ایک آیت پڑھی، وآخرین منہم، کہ ایسے لوگ ہیں جو ابھی بعد میں آئیں گے اور ابھی ان سے ہم نے ملاقات نہیں ہوئی ہے. اینڈ صحابہ نے پوچھا یہ کون وہ لوگ ہیں؟ اینڈ اٹ واز دس ٹائم سلمان فارسی رضی اللہ عنہ انٹر ہوئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ جو پرشیا سے انڈیویجول ہے، میننگ سلمان الفارسی، ان کے لوگوں میں سے ایسے انڈیویجولز ہوں گے who will be knowledgeable. And a lot of people actually refer this statement with Imam Abu Hanifa rahimahullah. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ رب العالمین. امید ہے آپ سب خیریت سے ہیں. دیکھتے ہی دیکھتے ہمارا رمضان آخری وقت میں آ گیا ہے، آخری دنوں میں آ گیا ہے، اور آپ امید ہے کہ ان لاسٹ 10 ڈیز کا بھرپور فائدہ اٹھا رہے ہوں گے. ہم نے ٹیلز آف فیتھ سیریز کے اندر کچھ پرسنالٹیز کی بات کی. پچھلی ایپیسوڈس میں ہم نے جو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کی زندگی کے متعلق بات کی، اور ہم نے ایک انٹروڈکشن دیا تھا کہ کوفہ کے کیا حالات تھے، کوفہ کی کیا سچویشنز تھیں، اور کوفہ میں کس طرح کے علم سے ریلیٹڈ حالات تھے، سو دیٹ ہم انڈرسٹینڈ کر سکیں کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کو کیا چیلنجز سامنا کرنے پڑے. اور ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹائم سے لے کر امام ابو حنیفہ کے ٹائم تک کس طرح سے ایک علم کا سلسلہ تھا، اور علم حاصل کرنے میں اور احادیث کے متعلق کس طرح کی پولیٹیکل، ریلیجس اور تھیولوجیکل ڈفرینسز کریٹ ہو گئے تھے، ہم نے اس کے متعلق بات کی تھی. جب ہم امامس کی بات کرتے ہیں، اینڈ ود ریگارڈس ٹو امامس، میں یہ چیز کو کلیریفائی کرنا چاہوں کہ اہل سنہ والجماع جو امام کے متعلق بات کرتے ہیں، تو دس از ریگارڈنگ فقہا، اسکالرز who were above a normal level، جنہوں نے ایک فقاہت میں، انڈرسٹینڈنگ میں ایک ہائر درجہ ایکوائر کیا، not just with regards to knowledge، لیکن ان کا کیریکٹر، ان کی زندگی، ان کی قربانی، اور ان کی اس انڈرسٹینڈنگ کی بیس کے اوپر ان کی ایک فالوئنگ ڈیولپ ہوئی، ان کا ایک اسکول آف تھاٹ ڈیولپ ہوا. دو دے ور مور دین 4 امامس، لیکن ہم ان امامس کے بارے میں اسپیسیفکلی اس لیے بات کر رہے ہیں بیکاز آج جو اسکول آف تھاٹس رائج ہیں اور جو فالوورز ہیں اور جن اسکول آف تھاٹس کی بیسس کے اوپر ڈفرینسز کریٹ ہوتے ہیں، ہم ان سے متعلق ان کی زندگیوں کے اوپر ہائی لائٹ دے رہے ہیں سو دیٹ پیپل کین ہیو اے بیٹر انڈرسٹینڈنگ کہ یہ کون لوگ تھے. تو جب ہم امامس کی بات کرتے ہیں تو امام سے متعلق بہت ساری ایسی بات ہوتی ہے جو اسکول آف تھاٹس کے لوگوں نے ایگزیجریٹ کیا ہوتا ہے. بہت سی چیزیں فیبریکیٹڈ ہوتی ہیں، جھوٹی ہوتی ہیں ان کے متعلق. بہت سی ایسی باتیں ہوتی ہیں جو لوگوں نے ان کو بہت بڑا چڑھا کے بتا دیا گیا ہوتا ہے. somehow the other ہم بہت سی ایسی کتابیں ہیں جن کے اندر ان کی سگنیفیکنس، ان کی اہمیت کو مینشن کیا گیا ہے. ہم انشاءاللہ تعالیٰ اس کو ہائی لائٹ کرنے کی کوشش کریں گے. بہت سی ایسی باتیں ہیں جن کی سورسز بہت ویک ہوتی ہیں، بٹ نن دا لیس ان کی گریٹنس اور ان کی جو پائٹی تھی اس میں ہمیں شک نہیں ہونا چاہیے، بیکاز اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کوئی نہ کوئی وجہ ہے کہ ان کی ایک فالوئنگ اور ان کی اسکول آف تھاٹ اور ان کی انڈرسٹینڈنگ کو دنیا بھر میں پھیلایا بیس آن دا فیکٹ کہ یہ بہت نالجبل لوگ تھے. میں اپنے ایک ٹیچر سے پڑھ رہا تھا، تو although he is from a different school of thought، لیکن انہوں نے یہی بات کی کہ ہمیں امام ابو حنیفہ کے بارے میں جب بات کرتے ہیں تو بہت سے لوگ اختلافات اور اسکول آف تھاٹس کی ڈفرینس آف اوپینین کے متعلق بہت سی ایگزیجریٹڈ اسٹیٹمنٹس ان کی اگینسٹ کر دیتے ہیں، اور کبھی کبھار ایسی باتیں ہوتی ہیں جو نامناسب ہوتی ہیں. تو جب میں نے سوال کیا، اینڈ دس واز دی ارلیئر ٹائم جب ہم نالج حاصل کر رہے تھے، تو انہوں نے بولا کہ دیکھیے امام ابو حنیفہ نے جو فقہ سے ریلیٹڈ جو دین کی انڈرسٹینڈنگ ہے اس سے ریلیٹڈ جو اصول ڈرائیو کیے اور ان کے جو فتاوے تھے، وہ آج اسکالرز اور باقی آنے والے امامز کو بہت ہیلپ فل رہے. وہ ان کی یہ خدمات تھیں کہ امام ابو حنیفہ کی وجہ سے آج جو اسکول آف تھاٹس ہیں اور بہت سے بعد میں جو لیٹر اسکول آف تھاٹس آئے ہیں، امام شافعی، امام احمد ابن حنبل کے اینڈ سو آن، ان کو اس کا کریڈٹ جاتا ہے. سو وی کین ناٹ جسٹ ڈسریگارڈ
سم پیپل بیکاز ان کی کچھ فتاووں سے ہم ڈس ایگری کرتے ہیں. تو یہ ہمیں رسپیکٹ کا ایلیمنٹ اور اس چیز کی جو حدود ہیں ان کے اندر ہمیں مینٹین کرنا ضروری ہے. ہم جب امام ابو حنیفہ کے بارے میں بات کرتے ہیں تو ان سے متعلق ہم چیز بات کرتے ہیں دیٹ فرسٹ اینڈ فارموسٹ ہی واز بورن ان کوفہ ان 699 CE, اور یہ ہجرت کے کم از کم 76 ایئرس کے بعد جب پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی مدینہ، اس میں 76 AH میں پیدا ہوئے. ان کی جو ڈیتھ تھی وچ واز بیسکلی ان بغداد، یہ 767 CE میں انہوں نے وفات پائی. تو ان کے جو ایک ہی بیٹے ہیں جن کا نام ہے حماد، ان کا جو لقب ہے وہ امام ابو حنیفہ، جو ابو حنیفہ ہے وہ اپنی بیٹی کے ساتھ جو کنیت ہے انہوں نے اس کو جوڑا، ایسوسیٹ کیا، اینڈ اس کے بارے میں انشاءاللہ تعالیٰ ہم آگے ذکر کریں گے کہ یہ نام کیسے انہوں نے ایسوسیٹ کیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے صحابی سیدنا ابو طلحہ الانصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک بہت خوبصورت باغ تھا جس کے اندر ایک کنواں جس کا نام بئر روحا تھا. وہ آپ کو بہت پسند تھا کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس باغ میں آیا کرتے اور اس کنویں سے پانی پیا کرتے تھے. سورہ آل عمران کی آیت 92 جب اللہ تعالیٰ نے نازل کی، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، کہ تم کبھی بھی نیکی کے اس سٹینڈرڈ کو پہنچ نہیں سکتے جو اللہ کو تم سے تقاضا ہے، جو اللہ تم سے تقاضا کرتے ہیں، جب تک کہ تم اللہ کی راہ میں وہ خرچ نہ کر دو جو تمہیں سب سے زیادہ پسندیدہ ہے. سیدنا ابو طلحہ الانصاری رضی اللہ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور کہا کہ اے اللہ کے رسول، آپ کو اس بات کا پتہ ہے مجھے اپنے مال میں سب سے زیادہ پسندیدہ بے روحا ہے. اللہ کے رسول، میں اس کو اس آیت کی وجہ سے اللہ کی راہ میں صدقہ دیتا ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ابو طلحہ الانصاری کے اس جذبے کو دیکھا تو بڑے خوشی سے کہا کہ یا ابا طلحہ فذلک مال رابح، یہ تو تم نے بہت ایک پروفیٹیبل ڈیل کی ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ. میرے بھائیوں اور میری بہنوں، میں اپنے آپ سے اور آپ سے ایک سوال کرتا ہوں. مجھے یہ بتائیے، کیا اگر آپ کو اس طرح کی کوئی پروفیٹیبل ڈیل ملے تو کیا آپ اس کو لینا پسند کریں گے؟ اگر ہاں تو آئیے میرے پاس ایک آپ کے لیے پروفیٹیبل ڈیل ہے. رمضان المبارک کہ جس میں آپ کو پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر نیکی کا ریوارڈ ملٹیپلائی کر دیتے ہیں، اس رمضان میں میری طرف سے آپ کے لیے پروفیٹیبل ڈیل یہ ہے کہ آپ اپنا پسندیدہ مال اللہ کی راہ میں خرچ کریں اور یوتھ کلب کو سپورٹ کریں. جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ یوتھ کلب الحمدللہ اپنے کانٹینٹ کے تھرو آن لائن ملینز کو ریچ کر رہا ہے، اور اسی طریقے سے ہم یونیورسٹیز کے اندر جاتے ہیں، ٹاکس دیتے ہیں، کاؤنسلنگ سیشنز لیتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنی ورک شاپس کے تھرو اللہ کا دین یوتھ تک پہنچاتے ہیں اور ان کی پرابلمس کی ان کو سولوشنز پرووائڈ کرتے ہیں. اس کار خیر کو کنٹینیو کرنے کے لیے ہمیں آپ کے سپورٹ کی ضرورت ہے. تو دس از مائی پروفیٹیبل ڈیل فار یو. رمضان کے اندر خاص طور پہ آئیے اپنی کنٹریبیوشنز کے ساتھ ہمیں سپورٹ کیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان کے جو فادر تھے ان کا نام تھا ثابت، تو جو اکثر نام ہے امام ابو حنیفہ کا وہ نعمان ہے، تو ہی واز نون بائی دا نیم نعمان ابن ثابت. تو یہ ان کا ایکچوئل نیم ہے، نعمان ابن ثابت. ان کے جو فادر تھے وہ ثابت، ہی واز ایکچولی فرام کابل، افغان، and this might be a news for a lot of people. تو he was actually a free individual, meaning رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ قرآن کی ایک آیت پڑھی، وآخرین منہم، کہ ایسے لوگ ہیں جو ابھی بعد میں آئیں گے اور ابھی ان سے ہم نے ملاقات نہیں ہوئی ہے. اینڈ صحابہ نے پوچھا یہ کون وہ لوگ ہیں، اینڈ اٹ واز دس ٹائم سلمان فارسی رضی اللہ عنہ انٹر ہوئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ جو پرشیا سے انڈیویجول ہے، میننگ سلمان الفارسی، ان کے لوگوں میں سے ایسے انڈیویجولز ہوں گے who will be knowledgeable, and a lot of people actually refer this statement with امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ. اینڈ سو جو کابل کی سائڈ سے جو نعمان ابن ثابت کے فادر ہیں ثابت، وہ بلانگ کرتے تھے. ان کے فادر کی جو میرج ہوئی، شادی ہوئی، اس کی سٹوری بڑی انٹرسٹنگ ہے، اور یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب امامز کو، فقہاء، علماء اینڈ ان پرسنالٹیز کو جو شرف بخشا، جو ان کو عزت بخشی، اٹ واز ناٹ جسٹ رینڈم، اٹ واز ناٹ سم تھنگ کہ ان کو پاپولیرٹی ایسی مل گئی. ان کے پیرنٹس کی بہت کنٹریبیوشنز تھیں. تو ثابت کے بارے میں ایک بات آتی ہے، ان کے جو فادر تھے، کہ انہوں نے ایک دفعہ باغ میں سے ایک پھل لیا، اور وہ پھل جو ہے انہوں نے چکھا،
اور ان کو یہ بعد میں پتہ چلا کہ جو نا کہ یہ باغ اصل میں کامن پبلک کے لیے نہیں ہے، یہ کسی کی اونرشپ میں ہے. تو انہوں نے بڑا گلٹ اس کے اندر محسوس کیا. تو انہوں نے معلوم کر کے ایک شخص جو اونر تھا اس باغ کا، اس کے پاس گئے. انہوں نے بولا کہ دیکھیے میں نے آپ کی اجازت کے بغیر ان نوئنگلی آپ کے باغ سے میں نے یہ پھل چک لیا ہے، تو آپ پلیز مجھے معاف کر دیں. اگر آپ معاف نہیں کر سکتے تو مجھے بتائیے اس کی کمپنسیشن کیا ہوگی، اس کا کیا میں آپ کو کفارہ ادا کروں. تو ان کے جو اونر تھا اس نے بولا کہ اس کا آپ مجھے جو کمپنسیشن ہے وہ آپ نے دینا ہوگا، اور کمپنسیشن یہ ہے کہ آپ نے میری بیٹی سے شادی کرنی ہوگی. اور میں آپ کو پہلے سے بتا دوں میری بیٹی جو ہے وہ دیکھ نہیں سکتی، وہ سن نہیں سکتی، وہ بات نہیں کر سکتی، اور اگر تمہیں اس کی قیمت ادا کرنی ہے تو یہ قیمت ہے، اور میں تبھی تمہیں جا کے معاف کروں گا. تو ثابت نے بولا کہ اگر آپ مجھے اسی لیے معاف کر سکتے ہیں تو ٹھیک ہے، میں آپ کی بیٹی سے شادی کرنے کے لیے تیار ہوں. تو ظاہری طور پہ ثابت وضلع ہے کہ یہ ایک ایسا واقعہ ہے، اور یہ ان کا تقویٰ تھا کہ وہ اتنا اس غلطی کے اوپر اپنی کمپنسیشن دینے کے لیے تیار تھے دیٹ ہی واز ویلنگ ٹو ڈو دیٹ. اینڈ جب ان کی اس سلسلے میں شادی ہوئی تو جب وہ اپنی وائف کے پاس گئے تو انہوں نے سلام کیا تو ان کو وہاں سے جواب آیا. تو جب جواب آیا تو ہی واز سرپرائز کہ انہوں نے تو بولا تھا کہ ان کو بات کرنا نہیں آتی. جب انہوں نے اپنی وائف کی طرف دیکھا تو انہوں نے دیکھا دیٹ شی واز ریئلی بیوٹیفل، اینڈ وہ تو دیکھ بھی سکتی ہیں، وہ سن بھی سکتی ہیں، اور وہ بول بھی سکتی ہیں. تو انہوں نے بولا کہ آپ کے فادر نے تو بولا تھا کہ یہ بات ہے. تو انہوں نے بولا جی میرے فادر نے جھوٹ نہیں بولا، میں کوئی بھی بات غیبت کی نہیں کرتی، میں کسی کی برائی کی نہیں کرتی. میرے والد نے میری تربیت یہ کی ہوئی ہے کہ میں کچھ بھی غلط جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نافرمانی میں ہے اس کو نہیں دیکھتی، نہیں پسند کرتی. میں کوئی بھی ایسی بات سننے کے لیے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ جس سے ناراض ہوتے ہوں میں اس کو نہیں سنتی. اور میرے فادر نے اسی لیے آپ سے شادی کی بیکاز آپ کا جو یہ چھوٹا سا ایکٹ تھا، ظاہری طور پر سیمنگلی جو چھوٹا سا ایکٹ تھا، جو آپ کی تقویٰ تھا، جس کی تقوی کے اوپر بیس تھا، اس کو میرے فادر نے بہت پسند کیا. اینڈ انہوں نے یہی رشتہ تھا جس کے لیے پسند کرتے تھے بیکاز دیر ور سو مینی پیپل جن کے پاس ویلتھ تھی، جن کے پاس لینیج تھی، جو میرے سے شادی کرنا چاہتے تھے، لیکن میرے فادر نے صرف اور صرف آپ کے تقوی کی بنا پر میری بات پکی کرائی اور آپ سے نکاح کروایا. اور ان سے جو بیٹا پیدا ہوا وہ تھا نعمان ابن ثابت، جن کو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا لقب ملا. اینڈ ان شاء اللہ تعالیٰ ہم نیکسٹ ایپیزوڈ میں مزید ان کی زندگی کے متعلق بات کریں گے. اور یہ فارمولیٹ کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم دیکھیں دیٹ دیز ور ناٹ جسٹ پیپل ہو ور گیون نالج جسٹ لائک دیٹ. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ ایک حالات کا ایسا معاملہ کیا تھا دیٹ وی نیڈیڈ دیز پیپل ان اسلامک ہسٹری سو دیٹ ہمیں صحیح نالج اور انڈرسٹینڈنگ پہنچے. ان شاء اللہ تعالیٰ نیکسٹ ایپیزوڈ میں مزید بات کریں گے امام ابو حنیفہ کی زندگی سے متعلق. ٹل دین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.